السلام علیکم. یہاں سب خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے. منا بہت روتا ہے, گود سے نہیں اترتا, منی آپ کو یاد کرتی ہے اور دن بھر مٹی کھاتی ہے. باقی سب خیر ہے. آپ کی بھوری بھینس کا کٹا کل ٹھنڈ سے مر گیا. باقی سب خیر ہے. نہر کے پرلے طرف جو چاچے برکتے کا کھیت تھا اس پر ٹڈی دل نے حملہ کر دیا ہے. باقی سب خیر ہے. جی وہ ہمارا جو آم کا درخت ہے اس کی شاخ نے دیوار کو توڑ دیا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کا بڑا والا بازو کاٹ دیں. اور یہ سطر پڑھ کر میں چیخ پڑا, نہیں. اس اللہ والی نے بھی صرف یہ پوچھنے کے لیے اتنی لمبی تمہید باندھی, پر میرا جواب وہی تھا جو جانتی تھی. پھر جب میں چھٹی پر گیا, پچھلی دیوار گرا کر دوبارہ دیوار آگے کر کے اٹھوائی, پر اپنے درخت کا بازو نہ کاٹا. پھر اس کی ڈال پر جھولا پڑا رہنے لگا اور میرے دونوں بچے خوب جھولا جھولتے. جب میں گاؤں میں ہوتا اور اماں ابا 2 کوس دور میرے بڑے تاؤ کی طرف جاتے تو میں نیک بخت کو جھولے پر بٹھا کر خوب جھولا دیتا. کیا دن تھے. اور یہ پیراگراف میں نے پڑھا ہے, اجلے حروف اخباری کالمز ہیں, اور یہ جو شخصیت ہیں جنہوں نے تمام کالمز لکھے ہیں یہ خود ایک منفرد شخصیت, انفرادی ان کی ایک شخصیت ہے, اور بڑی ان کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہوں گا. یہ سچی کہانیاں جو ڈائجسٹ ہمارے پاس ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہماری والدہ محترمہ اور ان کی والدہ, اور پھر کچھ اور ڈائجسٹ بھی ہیں, دوشیزہ, یہ تمام جو شاخسانہ ہے, جو تمام چیزیں ہیں, یہ ایک ہی شخصیت کے گرد گھومتی ہیں. وہ خود چیف ایڈیٹر بھی ہیں, رائٹر بھی ہیں, پبلشر بھی ہیں, کونسل آف نیوز پیپر کی فرسٹ لیڈی جوائنٹ سیکٹری بھی ہیں سندھ کی, اور پریس کونسل آف پاکستان کی ممبر بھی ہیں. سچی کہانیاں, دوشیزہ, اس طرح کے جو ڈائجسٹ ہیں جو 1973 سے چلے آ رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو آج تک لے کے چل رہی ہیں ہماری بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری گیسٹ ہیں, اور آپ سب کی پیاری ہیں منزہ سیام مرزا صاحبہ. بہت شکریہ منزہ کہ آج آپ نے وقت نکال لیا, اپنا قیمتی وقت اپنے ویورز کے لیے, اپنے فینس کے لیے اور ہمارے اسٹوڈیو کے لیے. بہت شکریہ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ دن دعوت دی, اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. امپورٹنٹ دعوت دینے کا مقصد اس لیے تھا کیونکہ جو میں یہ کتاب اپنے پاس لے کے بیٹھا ہوں اس میں بڑی فوجی کہانیاں بھی ہیں, بڑے دفاع سے متعلق دن کے اوپر آپ نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تو ہم نے کہا کہ آج آپ کو یہاں پر بلا لیتے ہیں. یہ بتائیں خیریت سی ہیں, کیا چل رہا ہے آج کل؟ ماشاءاللہ ڈائجسٹ خواتین آپ کے بڑے شوق سے پڑھتی ہیں. جب میں آج آ رہا تھا تو میں نے ذکر کیا اپنی والدہ سے کہ میں آج جا رہا ہوں, اور آج جو میری مہمان ہیں وہ منزہ ہیں. کہنے لگی کون منزہ؟ جب آپ کا پورا نام میں نے سامنے رکھا تو وہ کھڑی ہو گئی چیئر سے نا, کہ واقعی آج آ رہی ہیں. میرا سلام دینا اور کہنا کہ دوشیزہ میں بڑے عرصے سے پڑھتی آ رہی ہوں. سو سویٹ آف ہر, سو سویٹ آف ہر. بالکل 1973 سے بغیر کسی تعطل کے حالات کیسے بھی رہے ہوں, پرچے شائع ہوتے رہے, اور میرے خیال میں یہ اپنے میں خود ایک بہت بڑی بات ہے کہ 52 ایئرس سے زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ڈائجسٹ جو ہیں شائع ہو رہا ہے. اچھا, ڈائجسٹ کا اب ہم دیکھتے ہیں تصور کہ ایک وقت تھا, بڑا ایک کریز ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر, لیکن اب ہم ڈائجسٹ کو انڈسٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ لگتا ہے کہ یہ اسی پیس سے, اسی اسپیڈ سے, اسی سمت کی طرف گامزن ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے بالکل. وقت بدلتا ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, ایک سائیکل ہے, اور کوئی چیز بھی کبھی ایک سی نہیں رہتی ہے. جس زمانے میں ڈائجسٹ نکلے 73 میں, یا آپ اگر ایون 80s تک اگر آپ آ جائیں تو ڈائیورژنز نہیں تھیں. اب ماشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں, چینلز ہیں. ہمارے وقت میں تو جب ہم بچے تھے تو صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, جس میں 8 بجے ڈرامہ آتا تھا اور 9 بجے نیوز آتی تھی, خبرنامہ چلتا تھا 9 بجے, اور مجھے تو یاد ہے کہ ایک ہی گھر میں ہوتا تھا اور وہ سب سن رہے ہوتے تھے گلی محلے میں آ کے. بالکل بالکل. تو آپ جب اس وقت سے, اب ہر کمرے میں ٹیلی ویژن ہے, ہر بچے کے کمرے میں ہے, بڑوں کے کمرے میں ہے, وہ لاؤنج والا سسٹم ختم ہو گیا ہے. تو پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ڈائجسٹ یا پرنٹ میڈیا اسی پیس سے دوڑتا رہے گا, مشکل ہے ذرا. چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف چلے گئے. اچھا, سیام مرزا صاحب ایک بڑا نام, اور آپ ان کی لخت جگر
ان کی لیگیسی کو آگے لے کر چل رہی ہیں. بینگ اے وومن، ایک خاتون کی حیثیت سے کتنا مشکل ہے، اتنے عرصے سے آپ چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں. مجھے اندازہ ہے بہت ساری چیزوں کا، مصروفیات ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ہرڈلز آتے ہوں گے. مشکل ہے فادر کی لیگیسی کو آگے لے کے جانا؟ اگر ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خاتون کے لیے مشکل ہے، تو میں کہوں گی نہیں. اس لیے کہ مجھے انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو کسی بھی جاندار کو کرنا پڑتا ہے. مردوں کو بھی مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے، بچوں کو بھی کرنے پڑتے ہیں، جانوروں کو بھی کرنے پڑتے ہیں، اور درختوں کو بھی کرنے پڑتے ہیں. تو جو چیز سانس لے رہی ہے اس کو اگر سروائیو کرنا ہے تو اس کو ایفرٹ ڈالنی پڑے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ مشکل، پرابلم، کرائسس جینڈر دیکھ کے نہیں آتا ہے کہ یہ عورت ہے تو اس پہ چھلانگ مار دو، یہ مرد ہے تو اس کو آسانیاں دے دو. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہمارے اپنے ایکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، اور بعض دفعہ دوسروں کے ایکشنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم فیس کرتے ہیں. تو میرا ذاتی تجربہ تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہے کہ مجھے سوسائٹی سے سپورٹ زیادہ ملی ہے. میں نے مشکلات نہیں دیکھی، میں کہہ سکتی ہوں یہ بات. مطلب یہ انڈیویجول آپ کی ایک پرسنالٹی ہوگی شاید کہ سپورٹ بہت ملی ہو. میں اپنے لیے کہہ سکتی ہوں، ہو سکتا ہے کیونکہ ہم سنتے یہی ہیں جنرل کے خواتین کو مشکل ہوتی ہے، مجھے نہیں ہوئی. اچھا، یہ جو بات کرنے کا انداز ہے، یہ جو نیچر ہے، یہ والد صاحب سے ملا ہے یا والدہ کی طرف سے بھی ہے زیادہ؟ میں اپنے ابا کا بچہ ہوں، پکا والا. میری شکل بھی ویسے ابا کی چھاپ ہے. یس، میری شکل بھی بالکل ویسے ہی. آپ کو حیرت ہوگی کہ پتہ نہیں ابا کیسے ہوں گے جب یہ خاتون ہیں. تو وہ بالکل الگ سے، مطلب وہ مینلی تھے بہت زیادہ. میں جب ابو کی ڈیتھ کے بعد جب میں نے اپنا آفس سنبھالا تو میں نے اپنے ایڈیٹرز کو، جب ہم بیٹھے بات کر رہے تھے، پہلی میٹنگ تھی، تو بات کرتے کرتے وہ ایک مکھی آ گئی. تو ایڈیٹر اپنی بات کر رہے تھے اور میں نے اخبار رول کیا اور میں نے اس کو یوں کر کے مارا. تو میری جو ایسے تو نہیں مارا ہوگا، رکھ کے مارا ہوگا، ذرا آرام سے مارا نا، ٹارگٹ کر کے. تو میری ایڈیٹر یوں کر کے مجھے دیکھتی رہی دونوں، اور کہہ رہی منسا آپ میں یہ عادت بھی بالکل اپنے ابا والی ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے تھے اسپرے لاؤ، یہ کرو یا وہ لاؤ، جہاں ملا موقع وہاں مارا چوکا. اخبار پڑھنے کی عادت تھی. تو مجھے جو لوگ جانتے ہیں میرے والد کو، وہ کہتے ہیں میں ریپلیکا ہوں اپنے ابا کا، آئیڈینٹیکل. اچھا، مطلب ساری عادتیں، ساری چیزیں انہی سے ملی ہیں جینیٹکلی. تو ان کی یہ تمام عادات تھیں، لکھنا، پڑھنا، اور جو آپ مصنفہ ہیں، چیزیں لکھتی ہیں، پھر ویژن بھی ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں پھر اس ٹاپک پہ میں نے لکھنا ہے. تو وہ چیزیں بڑی بہتر طریقے سے ابھی تک چل رہی ہیں آپ کی زندگی میں؟ بلال دیکھیے، میرے والد جو تھے وہ بہت بڑی پوسٹ پہ تھے اسٹیٹ لائف میں، اور یہ کام جو تھا، میگزینز جو انہوں نے نکالے، ہمارا پہلا جو میگزین تھا وہ تو تازیانہ تھا، لیٹ 60s. اس کے بعد فانوس آیا ارلی 70s، پھر دوشیزہ آیا. تو لیٹ 60s سے وہ یہ کام کر رہے تھے، لیکن وہ صرف خوشی کے لیے کرتے تھے. کیونکہ ان کو بریڈ تو یہاں سے کرنا نہیں تھا، ان کا تو اپنا کام تھا، بڑی جاب پہ تھے، پیشن تھا، ایک مشغلہ کہہ لیں، پیشن کہہ لیں. کیونکہ میرے والد نے حیدرآباد دکن سے مائگریٹ کیا تھا، تو وہ جو وہاں کالج کا میگزین تھا وہ اس کے بھی ایڈیٹر تھے. اچھا. پھر یہاں آنے کے بعد بھی ظاہر ہے پہلے پھر روزی روٹی کا چکر، ظاہر مائگریشن ہوئی تھی، جو بھی معاملات تھے، تو انہوں نے شوق کے لیے کام شروع کیا. وہ بعد میں ماشاءاللہ اتنا پھیلتا گیا، لوگ آتے چلے گئے کہ وہ گروپ آف پیپرز بن گیا، گروپ آف میگزینس بن گیا. لیکن انہیں، کیونکہ انہیں شوق تھا، وہ کرائم رپورٹر سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. ڈان میں کرائم رپورٹر تھے وہ. اچھا. پھر جنگ کے کرائم رپورٹر تھے. تو مجھے بڑے بتاتے ہیں ان کے ساتھ تھے کہ میرے ابا کے پاس بڑی ہیوی بائک ہوتی تھی جب وہ کرائم رپورٹر تھے، اور اس زمانے میں یہاں انگریز آئی جی تھا، تو وہ اس سے ڈائریکٹ ہیڈ آن لیا کرتے تھے، آئی جی سے. تو اور لوگ یہ کہتے تھے یہ نہیں بچیں گے، ان کو کسی دن مار دیا جائے گا. لیکن وہ بہت بہت پیشنیٹ تھے ان چیزوں کے، دلیر بھی تھے. اور مجھے لگتا ہے انہی سے آیا ہے مجھ میں. کیونکہ جب میں کالمز لکھتی تھی پولیس کے خلاف، تو محمود شام صاحب بہت ہی اچھے، بہت ہی میں نے بھی اچھے، دیکھا پولیس کے خلاف بڑا آپ نے کالمز لکھے. محمود شام صاحب کے اخبار میں لکھا کرتی تھی، تو انہوں نے اپنے ایڈیٹر کو بلا کے تاکید کی تھی اور اس طرح انٹروڈکشن میرا کروایا تھا کہ یہ سیاح مرزا کی بیٹی ہے، یہ جب پولیس کے خلاف لکھے آپ اس کو مائنیوٹلی مانیٹر کریں، کیونکہ اب وقت اور حالات ویسے نہیں ہیں کہ بہت کھل کے لکھتی ہے. اچھا. تو میں نے انہیرٹ اپنے ابا سے کیا سب کچھ. آپ نے انہیرٹ کر لیا، آپ کے اندر موروثی یہ چیز آ گئی. لیکن آج کے جو نوجوان ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، چاہے کتابیں پڑھنے کی بات ہو، چاہے اخبار کی بات ہو،
یا پھر اب یہ میرے سامنے رکھے ہوئے ڈائجسٹ، ان سے بڑا دور ہیں. تو منظر آپ کچھ ایسا کر رہی ہیں، اتنا زبردست خوبصورت کام کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایسی کوئی انگیجمنٹ، ایسا کوئی برج کا کام کر رہی ہیں کہ جو ینگسٹرز کو، جو نوجوانوں کو تھوڑا سا اٹریکٹ کریں، پل کریں اپنی طرف؟ اچھا، مجھے تو آپ کے سوال پہ یہ اعتراض ہے کہ یہ سوچ نہیں صحیح کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ پڑھنے سے دور ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹولز چینج ہو گئے ہیں، وہ ای بکس پڑھ رہے ہیں، وہ ای پیپرز پڑھ رہے ہیں، وہ اس طرح کتاب ہاتھ میں لے کے نہیں پڑھ رہے ہیں جیسے پہلے پڑھتے تھے. اور ایک ہوتا تھا نا کہ کامیاب انسان وہ ہے جو سڑک پہ لگے بجلی کے کھمبے کے نیچے بیٹھ کے پڑھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. تو وہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. بچے پڑھتے ہیں، بہت شوق سے پڑھتے ہیں. اور لیکن آف کورس دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں بلال، جنریشنز ہوتی ہیں. میں فال کرتی ہوں بومرز میں، آپ کرتے ہیں جو مجھے اندازہ ہو رہا ہے. آپ پیچھے دیکھیں، آپ ملینیل ہیں. اور اب جو بچے آ گئے نا وہ جنریشن زی کہلاتی ہے. جین زی. ہم میں بہت کمیونیکیشن گیپس ہیں، ہم میں جنریشن گیپ بہت آ گیا. آپ میں اور مجھ میں شاید کم ہو، بہت کم ہے، کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہمیں پالا ان ماؤں نے جو اب ان کا اور ان کی ماؤں میں گیپ نہیں تھا، تو ہم میں اور آپ میں گیپ کم ہے. لیکن اب جو بچے ہیں وہ بہت ایڈوانس ہیں. اور ہمارا جو طریقہ ہے جو لے کے ہم چل رہے ہیں نا، وہ بہت کلیشے، بہت پرانے میکینزمز ہیں. ہمیں ان کو چینج کرنا ہوگا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بچہ ہمارا بہت سمارٹ ہے، بہت اچھا ہے. مطلب ہمیں چینج کرنا ہوگا، ہمیں چینج بچہ کرنا ہے ایکٹیو ہے، کیونکہ بچہ خود پک کر لے گا. ہم رک گئے، ہم پرانی لوگ ہیں نا، ہم رک گئے. ہم اس اسپیڈ سے بڑھ نہیں رہے ہیں ان کے ساتھ. تو وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا، بالکل وہ بغیر گائیڈنس کے وہ دوڑ رہے ہیں. کیونکہ جو سمجھانے والا ہے وہ تو اپنے آپ کو چینج ہی نہیں کر رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں. چیزیں آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں. بڑی اچھی آپ نے کاؤنسلنگ کی، بڑی وزنی آپ نے بات کی کہ سمجھانے والا خود کو تبدیل کرنے پر آمادہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نئی جنریشن کا بچہ ہے، وہ ایکسیپٹ اس کو کھینچ کے پیچھے لا رہے ہیں. ایسے نہیں جنریشنز میں آؤ. بالکل ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ایوالو کرنا ہے، آپ کو چینج کو امبریس کرنا ہے، آپ کو رسک لینے ہیں، تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ کہتے ہیں نا جی یوتھ ایسی، یوتھ بہت اسمارٹ ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے، آج سے 20 سال پہلے کیا پاپولیشن ہوگی پاکستان کی؟ 30 سال پہلے. اب تو ہم 25 کروڑ ہیں. مے بی 30 سال پہلے 15 کروڑ ہوں گے. آپ مجھے بتائیے پورے ملک کے آپ اخبارات، رسائل، جرائد، فورٹ نائٹلی سب ملا لیجئے، میں آپ کو ان رائٹنگ دے سکتی ہوں کوئی 1 کروڑ بھی نہیں چھپتے تھے یہ سب ملا کے. یعنی 13-14 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ بھی نہیں تھے، لاکھوں میں تھے. 25 کروڑ کی آبادی میں بھی یہ لاکھوں میں ہی چھپتے ہیں سب ملا کے. تو آپ آج کے بچے کو، آج کے یوتھ کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھائی سے دور ہے؟ 30 سال پہلے بھی پڑھائی کی طرف نہیں تھے، لیکن ذکر اتنا نہیں ہوتا تھا، بدنام اتنے نہیں ہوتے تھے. آج کے بچوں کے ساتھ ہم زیادتی یہ کر رہے ہیں، ہم سارا الزام ان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ خراب ہیں. یہ بہت سمارٹ جنریشن ہے. ویری نائس. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ منزہ نے صرف اٹریکٹ خواتین کو ہی نہیں کیا، بلکہ جتنے ینگسٹرز دیکھ رہے ہوں گے نا وہ بھی اٹریکٹ ہو گئے ہوں گے کہ کیا کام کی بات اور زبردست بات کی ہے. آپ کو آتا ہے کس طرح سے حصار میں رکھنا ہے. آپ صرف جو ہے وہ لکھنے میں ہی مہارت نہیں ہے، آپ جب بولتی ہیں سچ بولوں آپ نے سچ کو بھی اس طرح سے بولا ہے خوبصورتی سے کہ وہ ایک حصار طاری ہو جاتا ہے نا. تو مجھے اندازہ ہے کہ ویورز پہ حصار طاری ہو گئی. کمرشل بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. ویورز ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک سے واپس آئیں گے اور پھر منزہ کے ساتھ مزے کی گفتگو آج جاری رہے گی اور کچھ اور بھی اہم واقعات کے حوالے سے بھی جانیں گے اور کچھ اور چیزیں بھی بتائیں گے آپ کو کہ منزہ ریئل لائف میں کیا کیا کرتی ہیں، کیسے اپنا دن مصروف طریقے سے گزارتی ہیں. چھوٹا سا بریک.